سارے معاملے پر بات کریں گے. اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما بیرسٹر عقیل مالک صاحب نے بھی جوائن کیا ہے. السلام علیکم بیرسٹر صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. بیرسٹر صاحب, سب سے پہلے تو ظاہر ہے مذاکرات کا چوتھا راؤنڈ شروع ہونا ہے, لیکن اس راؤنڈ سے پہلے ہی پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ وہ مذاکرات کے چوتھے دور میں نہیں جائیں گے کیونکہ جوڈیشل کمیشن نہیں بنا ہے. یعنی مذاکرات کا چوتھا راؤنڈ جوڈیشل کمیشن کی تشکیل سے مشروط ہے. تو کیا یہ فیصلہ ہو گیا کہ حکومت جوڈیشل کمیشن نہیں بنانے جا رہی 9 مئی یا 26 نومبر کے اوپر؟ دیکھیں, اب یہ ان کے فیصلوں پہ بھی مجھے جو ہے نا بڑا ایک مزے کا خیز بات لگتی ہے کہ ایک لیڈر ایک سٹیٹمنٹ پاس کرتا ہے, دوسرا دوسری پاس کرتا ہے. یہ کہیں بھی نہیں تھا کہ 7 ورکنگ ڈیز انہوں نے ہمیں دیے کہ آپ 7 ورکنگ ڈیز کے اندر جو ہے اپنا جواب جو بھی آپ نے دینا ہے وہ آپ دیں گے. پھر ہمارے پہ پریشر ٹیکٹکس کا استعمال کرنے کے لیے اب یہ کہتے ہیں کہ جی آپ ہمیں پہلے اناؤنس کر دیں کہ آپ کمیشن بنائیں گے یا نہیں بنائیں گے, پھر ہم بیٹھیں گے. تو ایسا پاسبل نہیں ہو سکتا ہے. اس تھریٹننگ بیہیویئر کے ساتھ کوئی بھی مذاکرات کسی بھی عمل میں وہ آگے نہیں بڑھ سکتے. اب یہ ان کا کہنا کہ ہم نہیں بیٹھیں گے, which I'm actually learning from you because میرے سامنے تو ایسی بات کہ یہ انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ یہ نہیں بیٹھیں گے. اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے بات کرتے ہوئے عمر ایوب صاحب نے یہ کہا کہ جوڈیشل کمیشن کی فارمیشن سے مشروط ہے چوتھے راؤنڈ کا آغاز, کے چوتھے راؤنڈ سے پہلے اگر جوڈیشل کمیشن بنا دیں گے تو ہم بیٹھیں گے, ادروائز ہم نہیں بیٹھیں گے, نہیں جائیں گے چوتھے راؤنڈ میں. ریحان صاحب, یہ باتیں تو میٹنگ کے اندر ہونے والی ہیں نا, یہ تو بیٹھ کے کرنے والی ہیں کہ ویدر بنے گا نہیں بنے گا. ٹی او آرز تو کام سیٹ کرنا ہمارا ہے کہ ٹی او آرز کی جو سیٹنگ ہے یا ان کو جو لے کرنا ہے وہ فیڈرل حکومت کا پروگیٹو ہے, ان کا پروگیٹو نہیں ہے. انہوں نے اپنی طرف سے ٹی او آرز دے دیے تو کیا ان کو ایسے ہی منوہن تسلیم کر لیا جائے؟ ایسے پاسبل نہیں ہو سکتا. ایک ڈسکشن ہوتی ہے, ایک ڈسکورس ہوتا ہے. سب سے پہلے تو I'll take a step back from this. اب یہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ 7 پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو حکومتی کمیٹی کا حصہ ہیں. اب وہ اپنی لیڈرشپ سے کیا مینڈیٹ لے کے آتی ہیں یا کیا ڈسکشن کرتی ہیں, پھر اس کے بعد ان کو ایک لیگل اوپینین انہوں نے فارم کرنا ہے کہ what's their legal position in this. ظاہری بات ہے کہ وہ ہمارے اتحادی ضرور ہیں, لیکن آپ نے دیکھا کہ پارلیمنٹ کے اندر بھی ڈسینٹ ہوتا ہے ہمارا ان کے ساتھ, اور حکومت کو وہ سپورٹ ضرور کرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ ڈسینٹ بھی کرتے ہیں کئی ایشوز پہ. یہ تو نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ وہ ممبران ضرور بیٹھے ہیں. ہم نے ایک سب کمیٹی بنائی ہے, ہم اپنے طور پہ اس تمام تر معاملات کو دیکھ رہے ہیں کہ ان کی طرف سے جو دونوں کمیشن کے اوپر اور اسیران کی رہائی کے حوالے سے زیر غور ہے یا یہ تشکیل زیر غور ہے ہی نہیں سرے سے, یعنی حکومت اس پہ سوچ رہی ہے یا سوچ بچار ہو ہی نہیں رہی؟ ریحان صاحب, آسان سادہ الفاظ میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں, آسان اور سادہ الفاظ میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا اور کوئی ویو جو ہے وہ فارم نہیں کیا گیا. یہ کہہ دینا اور ان کی طرف سے یہ پھر بیانات انہی کی طرف سے حکومت سے منسوب کر کے چلائے جا رہے ہیں کہ شاید یہ نہیں بنا رہے, شاید 9 مئی کا نہیں بنائیں گے تو 26 کا بنا دیں گے, شاید دونوں نہیں بنائیں گے. یہ تمام تر چہم گوئیاں, ان کا دم ٹوٹنا چاہیے. ہمارا ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا, کوئی ویو فارم نہیں ہوا. ہاؤ از اٹ دیٹ وی کین فارم دا ویو؟ ہم چاہتے ہیں کہ یونانیمسلی تمام تر معاملے پہ ہم ان کو جواب دیں اور ایک کلیکٹیو رسپانس دیں. جو دیگر سیاسی جماعتیں اس کمیٹی میں بیٹھی ہیں ان کو بھی آن بورڈ لے کے چلیں. کیا یہ یونانیمس ہوگا یا بائی میجورٹی ہوگا؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ جو 7 جماعتیں ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں وہ بھی کہیں کہ جی یہ بنا دیں, یا کہیں کہ ایک پہ بنا دیں ایک پہ نہ بنائیں. اب ایک ڈسینٹ تو آ سکتا ہے اور ایک ڈیفرنٹ اوپینین بھی فارم کیا جا سکتا ہے ان سیاسی جماعتوں کی طرف سے بھی. تو ہمارے پہ تھوڑا سا تو کم از کم جو ہے اس چیز کا ان کو مظاہرہ کرنا چاہیے, ایک صبر کا مظاہرہ ان کو ضرور کرنا چاہیے اور ضرور دکھانا چاہیے کہ یہ پاسبل نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کو تھریٹ کریں اور پھر کہیں کہ جی کمیشن آپ اعلان کر کے ہیں اور پھر ہم بیٹھیں گے. اچھا, پیرلل ابھی پاکستان تحریک انصاف گرینڈ اپوزیشن الائنس بھی بنا رہی ہے اور شاید اس پہ کوئی اے پی سی بھی بلائی جائے گی. میں اس طرف آتا ہوں, لیکن کل چیف آف دی آرمی سٹاف نے وزیر اعظم صاحب کو بریف کیا اس ملاقات متعلق جو ملاقات بیرسٹر گوہر اور علی امین گنڈا پور کے ساتھ ان کی ہوئی. تو اس پر کیا حکومت مطمئن ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ نئی پی ٹی آئی کا جو بیک ڈور چینل کھلا تھا وہ چینل ابھی مسلسل چل رہا ہے یا اس طرف بھی کوئی انگیجمنٹ ہو رہی ہے؟ دیکھیں, حکومت بالکل مطمئن ہے اور چیف آف آرمی سٹاف صاحب نے وزیر اعظم صاحب کو تمام تر معاملے پہ جو ہے بریف کیا. انہوں نے بتایا کہ کس پیرائے میں یہ ملاقات تھی اور وہاں سے ایک آفیشیل سٹانس بھی آ چکا ہے. جس طرح پہلے تو بیرسٹر گوہر صاحب نے جو ہے ڈینائی کیا, پھر اس کو انہوں نے کہا بالکل ملاقات ہوئی, پھر اس کو بڑھا چڑھا کے بتایا, انہوں نے کہا پولیٹیکل باتیں بھی ڈسکس ہوئیں. کوئی پولیٹیکل میٹنگ نہیں تھی, یہ صرف اور صرف سیکیورٹی کی پیش نظر سیکیورٹی پہرائے یا اس حوالے سے یہ میٹنگ تھی اور نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے میٹنگ تھی. اس میں سیاسی بات کرنے کی I'm sure کوشش کی ہوگی بیرسٹر گوہر صاحب نے, بیکاز وہ ایک پارٹی کی چیئرمین ہیں. لیکن آگے سے جو جواب آیا اور اب ایک اسٹیٹڈ پوزیشن ہے اور بتا دی گئی ہے کہ اس میں کوئی سیاسی معاملات ڈسکس نہیں ہوئے اور کوئی سیاسی گفتگو نہیں ہوئی. اور جو حقائق سے برعکس اس کو جس طرح پیش کیا گیا, اٹ از ایکچولی ویری
انٹرسٹنگ ٹو سی کہ یہ جس طرح ایک اپنا بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شاید بیک ڈور مذاکرات چل رہے ہیں. مذاکرات حکومت کے علاوہ یا حکومتی کمیٹی کے علاوہ کہیں اور مذاکرات نہیں چل رہے, اور بالکل حکومت کمفرٹیبل ہے. حکومت کو وزیر اعظم صاحب کو ان پکچر لیا, تمام تر معاملات بتائے کہ وہاں پہ ڈسکشن کیا ہوئی, اینڈ اٹ واز نتھنگ مور اینڈ نتھنگ لیس دین جسٹ دا سیکورٹی سچویشن جس حوالے سے ڈسکشن ہوئی ہے. It seems as if government is deeply concerned کہ یہ جو ملاقات ہوئی ہے یہ حکومت کو کسی وسوسے میں مبتلا کر رہی ہے, یا حکومتی صفوں میں ہلچل یا کھلبلی موجود ہے اس ملاقات کو لے کر؟ بالکل بھی نہیں ریحان صاحب, یہ ان کی خواہش تو ہو سکتی ہے, یا وہ یہ ایسا سوچ تو سکتے ہیں کہ شاید حکومت کے اوپر کسی قسم کا کوئی وسوسہ ہے, یا وہ حکومت کسی وسوسے میں ہے. قطعاً نہیں. اٹ ڈزنٹ میٹر ایکچولی, فرینکلی اسپیکنگ, بیکاز وی نو کہ یہاں پہ کوئی پولیٹیکل ڈسکشن نہیں ہوئی, صرف اور صرف سیکیورٹی کے حوالے سے, جو کہ ایک شارٹ کمنگ ہے صوبائی حکومت کی, جس میں پھر وفاق نے اب ایڈریس کرنے کی اس کو کوشش کی ہے اور کر بھی رہے ہیں. تو یہاں پہ یہ کہہ دینا, اپنی ذمہ داریوں سے منہ چھپا لینا, جس طرح ان کے صوبے کے سی ایم صاحب جو ہیں وہ چھپا رہے ہیں, اور ہی از ناٹ بین ایبل ٹو ایڈریس اے سچویشن. تو اس لیے پھر وفاق نے بھی جو ہے تمام تر معاملے کو ایڈریس کرنے کے لیے جو ہم سے مدد مانگی جا رہی ہے بالکل ہم فراہم کر رہے ہیں. جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے حوالے سے مانگی جا رہی ہے بالکل اس کو بھی ایڈریس کیا جا رہا ہے, اور وہ بھی فراہم ہو رہی ہے. تو اس میں سیکیورٹی حوالے سے تمام تر معاملات حکومت کے اوپر جو ہے کسی قسم کی جو ہے کوئی وسوسہ طاری نہیں ہوا. بٹ دیکھیں بیرسٹر صاحب, دوسری طرف لگتا ہے کہ پی ٹی آئی نے جو 31 جنوری کی کٹ آف لائن رکھی ہوئی تھی مذاکرات کو لے کے, وہ تھوڑا سا اسٹریچ ہو کے 28 تک آ گئی ہے, اور وہ یہ تھریٹ بھی کر رہے ہیں کوئی شاید گرینڈ اپوزیشن الائنس کو لے کر, پھر کوئی اے پی سی کو لے کر, موبلائزیشن کو کہ جو عدالتوں میں ہو رہا ہے اس پر بھی, اور پھر سڑکوں کے اوپر بھی آئیں گے. تو کیا یہ آنے والے دنوں میں حکومت کے لیے کوئی پریشانی پیدا کر سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں, اور کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ گرینڈ اپوزیشن کیا گرینڈسٹ اپوزیشن الائنس بنا لیں, اس سے بھی حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی آپس میں دیکھیں, سب سے پہلے تو مولانا صاحب کی پارٹی کی اگر بات کریں, ان کو اتنی ریزرویشنز ہے کے پی میں, جس طرح کا مینڈیٹ ان کے پاس موجود ہے, اور وہ علیہ اعلان کہہ چکے ہیں کہ کے پی میں جو ہے 47 کی حکومت ہے. تو ان کے ساتھ ایک وہ ان کے نیچرل پولیٹیکل ایڈورسری ہیں, نیمیسز ہیں. سو آف کورس وہاں پہ تو ان کا کوئی الائنس بنتا نہیں ہے. دیگر جماعتیں جو ہیں وہ پارلیمنٹ سے باہر ہیں, وہ بے شک احتجاج کے لیے کوئی کسی کو منع نہیں کرتا کہ آپ احتجاج نہ کریں, لیکن قانون کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے آپ احتجاج بالکل ضرور کریں. آپ کا آئینی حق ہے, اور ہم نے نہ پہلے منع کیا نہ ہم ابھی منع کر رہے ہیں, لیکن آپ بالکل حکومت کی پالیسیز کے اوپر تنقید کریں, حکومت کی اکنامک پالیسیز کے اوپر تنقید کریں, دیگر چیزوں کے اوپر جو بجٹ کے اوپر جو باتیں ہیں یا جو IMF پروگرام ہے اس کے اوپر تنقید کریں. لیکن آپ تنقید تو نہیں کر رہے ان تمام تر چیزوں کے اوپر. آپ تو صرف یہ کہتے ہیں کہ قیدی نمبر 804 کو نکال دو, اس کو NRO دے دو, اس کو جو ہے معاف کر دو. تو ایسا تو نہیں ہوگا. عدالتوں میں اپنے تمام تر معاملات آپ کو فیس کرنے ہیں, اور عدالتی سسٹم کے تھرو ہی آپ کو گزر کے اپنی انوسنس کو پروو کرنا ہے, اور بے گناہی وہیں پہ ثابت ہو. سر دو بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہونے جا رہی ہیں. ایک تو 26ویں آئینی ترمیم کے اگینسٹ جو پٹیشنز لگی ہوئی ہیں وہ ٹیک اپ ہوں گی جنوری کے آخری ہفتے میں. دوسرا, ڈونلڈ ٹرمپ ظاہر ہے امریکی صدارتی عہدے پر براجمان ہو چکے ہیں, ظاہر ہے وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کو تو یہ توقعات ہیں چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے بھی کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی کال آئے گی, اور پھر حکومت بھی کوئی ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ کوئی کال آ سکتی ہے کوئی اس طرح کی, جو میں تھریٹننگ تو نہیں کہوں گا لیکن کم از کم یہ ایسی کہ جو اسرٹیو ہو. اور دوسری طرف 26ویں آئینی ترمیم کا معاملہ عدالت سے اگر وہ اسٹرائک ڈاؤن ہوتا ہے یا رول بیک ہوتا ہے, تو کیا اس پہ بھی حکومت کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی, کوئی مسئلہ نہیں ہوگا؟ دیکھیں, ایک تو معاملہ سبجیکٹس ہے ریحان صاحب, تو اس پہ میں کوئی زیادہ کامنٹ نہیں کروں گا. وہ جب عدالت میں ٹیک اپ ہوگا 27 تاریخ کو, تو وہ آپ کے بھی سامنے ہوگا, عوام کے بھی سامنے ہوگا کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ جو ہے اس کو کس طرح ڈیل کرتا ہے یا اس پہ کیا رولنگ دیتا ہے, ویدر وہ 26ویں آئینی ترمیم کو الٹرا وائرس کرتے ہیں یا انٹرا وائرس کرتے ہیں ان اکارڈنس ود دا کانسٹیٹیوشنل پروویژنس جو آلریڈی ایگزسٹ کر رہی ہیں. یہاں پہ یہ تو بات ہوگی کہ اس عدالتی فیصلہ کیا ہوگا, یا وہاں پہ کیا ڈسکشن ہوں گی, یا کس طرح اس کو کس لیگل لینس سے دیکھا جائے گا, از یٹ ٹو بی سین. تو اس میں تو ابھی کوئی فکر یا کوئی ایسی جو ہے ایشو نہیں ہے. یہاں پہ یہ بات ضرور ہے کہ ایک آپ اگر جو اشارہ دیا کہ ساری امیدیں ہی ڈونلڈ ٹرمپ سے وابستہ کر لی ہیں پی ٹی آئی والوں نے, تو ڈونلڈ لو سے ڈونلڈ ٹرمپ تک کا سفر یہ تو قوم اور عوام بھی دیکھ لیا اور دیکھ رہی بھی ہے
کہ ایبسولوٹلی ناٹ سے ایبسولوٹلی یس تک کا سفر. اینڈ آئی تھنک دس از لٹرلی اے جوک ٹو سے دا ویری لیسٹ, ٹو سے ایٹ دا ویری لیسٹ, بیکاز یہاں پہ جس طرح کا ایک نیریٹو بنایا گیا اور جس طرح بتایا گیا کہ بھئی سائفر آیا اور ہماری حکومت کو گرا دیا اینڈ سو آن سو فورتھ, مطلب یہ پیپل آر ناٹ سو ڈم ناؤ ڈیز کہ وہ یہ نہیں دیکھ رہے جس طرح کا نیریٹو پہلے بنایا اور اب کیا نیریٹو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. وہاں سے ٹویٹ آ بھی جائے, وہاں سے کوئی پریشر آ بھی جائے, تو جس طرح ہم نے پہلے پریشر سسٹین کیا ہے بالکل ہم اسی طرح پریشر سسٹین کریں گے. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے تو پہلے ہی کہہ دیا کہ یہ تمام تر معاملات جو ہیں کسی کی رہائی کے حوالے سے, کسی کی سزا کے حوالے سے, یہ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق ہیں اور وہی اسی حوالے سے اس کو ڈیل کریں گے. یعنی آپ ایبسلیوٹلی ناٹ کہنے کی پوزیشن پہ ہیں یا اس کے متحمل ہو سکتے ہیں؟ ٹویٹ سے بڑھ کر کو فون کال بھی آ جاتی ہے, تو بیرسٹر صاحب کوئی ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ سکتے ہیں؟ بالکل صحیح اصل, جی بالکل ریحان صاحب, صحیح اصل اور حقیقی معنوں میں اگر بالفرض کوئی ایسا پریشر آیا یا کوئی ایسی ٹویٹ ہوئی تو انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ وہ جماعت ہوگی یا حکومت پاکستان کی طرف سے دو ٹوک الفاظ میں ایبسلیوٹلی ناٹ کہا جائے گا. ٹھیک, بہت بہت شکریہ.